العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، رب ذوالجلال با کمال کا بے حد احسان ہے جس کے خاص فضل و کرم سے یہاں اس کے گھر میں ابتداءً آنے کی، بیٹھنے کی، کتاب اللہ سننے سنانے کی، سنت رسول اللہ بیان کرنے کی اس نے توفیق عنایت فرمائی ہے۔ کہہ دو الحمدللہ۔ اللہ تعالی بڑا مہربان ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے۔ اس کے سوا مہربان کوئی نہیں، رحیم کوئی نہیں، کریم کوئی نہیں، داتا کوئی نہیں، دستگیر کوئی نہیں، عالم الغیب کوئی نہیں، مختار کل کوئی نہیں، حاضر ناظر کوئی نہیں، نفع نقصان کا مالک بولو کوئی نہیں، عزت اور ذلت دینے والا کوئی نہیں، مشکلات دور کرنے والا کوئی نہیں، حاجات پورا کرنے والا کوئی نہیں، ستار العیوب کوئی نہیں، غفار الذنوب کوئی نہیں۔ وہ جس طرح اپنی صفات میں اکیلا ہے، وہ جس طرح اپنی ذات میں اکیلا ہے، اسی طرح اپنی صفات میں بھی بولو اکیلا۔ جس طرح اس کی ذات میں اس کا شریک کوئی نہیں، اسی طرح اس کی صفات میں بھی اس کا شریک کوئی نہیں۔ وہ ذات میں بھی اکیلا، صفات میں بھی اکیلا، کمالات میں بھی اکیلا۔ اس چیز کا تعارف کہ وہ اکیلا ہی سب کچھ ہے۔ ساری مخلوقات ہیں، خالق وہ اکیلا خود ہے۔ سب مملوکات ہیں، مالک وہ اکیلا خود ہے۔ ساری کائنات مرزوق ہے، رازق وہ اکیلا خود ہے۔ سارے عابد ہیں، معبود وہ اکیلا خود ہے۔ تو اس کی ذات کا تعارف انسانوں کو، اس کی یہ عظیم مخلوق کو کون کروائے گا؟ اس کے لیے انسانوں میں سے ہی اللہ نے ایک جماعت کو چنا، جس جماعت کو انبیاء علیہم السلام کہتے ہیں، نبیوں کی جماعت،
پیغمبروں کی جماعت، رسولوں کی جماعت، انسانوں میں سے ہی ان کو چنا، پیغام بر بنایا۔ یہ قاصد تھے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے اس کے پیغام کو اس کی مخلوق تک من و عن پہنچاتے تھے، اور جو پیغام پہنچاتے تھے اس پر عمل کر کے بھی خود دکھاتے تھے، کیونکہ انہی کا کردار ان کی امتوں کے لیے نمونہ تھا۔ تو جو ہے انہی کا کردار انہی کی امتوں کے لیے نمونہ تھا۔ بولو ایک ہی جمعہ بچوں ہے ہم پیچھے تسی بوجھی گئے رانا صاحب بول رہے نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنے تعارف کے لیے انسانوں میں سے ہی نبیوں کی ایک جماعت کو چن لیا، کسی کو رسالت دی، شریعت دی، کوئی اسی شریعت کو لے کے آگے چلے۔ اللہ اللہ، ان تمام پیغمبروں کا، ان تمام رسولوں کا مرکزی پیغام ایک ہی رہا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ انبیاء کے اس گلدستے کا مرکزی اور آخری پھول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے تمام تر کمیاں پوری کر دی، جو گیپ تھے ختم کر دیے، جو لچک تھی ختم کر دی، مشن کو کامل طریقے سے اللہ کی اس مخلوق انسانوں کے سامنے رکھ دیا۔ اعلان بھی ہو گیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آپ آئے، نبوت کی خوبصورت عمارت مکمل ہو گئی، آپ آئے، نبوت کا گلشن مکمل ہو گیا، گلدستہ پورا ہو گیا۔ یہ وہ مرکزی پھول ہے اس گلشن کا، اس گلدستے کا، تمام پھولوں کی خوشبوئیں اس ایک پھول میں سما گئی۔ آدم کی انابت محمد الرسول اللہ، نوح علیہ السلام، آپ کا حلم، آپ کا صبر محمد الرسول اللہ میں نظر آئے، نالہ یعقوب، صبر ایوب، درس ادریس، تنقیص شیس، یحییٰ کا زہد و تقوی، زکریا کا غنا، ایوب کا حوصلہ، خلیل کی دعا، اسماعیل کی ادا، سب ہر پھول کی خوشبو اس ایک پھول کے اندر سما گئی۔ جو کچھ تمام نبیوں کو دیا وہ سارا اکٹھا کر کے ایک محمد الرسول اللہ کو دیا۔ بولے نہیں؟ بولو بولو تو صحیح۔ تمام نبیوں کی خصوصیات ایک محمد الرسول اللہ میں اکٹھی کر دی گئی۔ آئیں تو آندے نے تسی گستاخ ہو، اتنی بڑی عظمت ہے تسی چپ ہو۔ نبیوں کی، تمام نبیوں کی صفات ایک محمد الرسول اللہ میں اکٹھی کر دی۔ سبحان، ہے ہی عظمت تھی۔ پھر اتنی اور زیادہ اللہ نے دی، کوئی چیز کی کسر چھوڑی نہیں۔ آپ کو یاد ہے جو موضوع ہمارا چل رہا تھا؟ مجھے یاد ہے
مجھے یاد ہے پچھلے سے پچھلے جمعے جو بیان ہوا تھا وہ بشریت پہ تھا، ٹھیک ہے، اس کے کچھ آداب، اصول، قواعد و ضوابط جو قرآن بیان کرتا ہے وہ آپ کی گوشت گزار کیے تھے، اسی مضمون کو آگے لے کے چل رہا ہوں۔ تو جس طرح باقی تمام انبیاء ان کا انتخاب انسانوں میں سے ہی ہوا، تو امام الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نبوت کا، آپ کی شخصیت کا انتخاب بھی انسانوں میں سے ہی ہوا، انسانوں میں سے ہی ہوا۔ انسان ہونا پیغمبر کا، نبی کا انسان ہونا کوئی عیب نہیں ہے، یہ فخر اور عظمت کی بات ہے، انسانیت کے فخر کی بات ہے، انسانیت کے فخر کی بات۔ قد کاٹ انسان کا بڑھ گیا، آپ اشرف المخلوقات ہیں، کیوں ہیں اشرف المخلوقات؟ آج مجھے یہ تو بتائیں ذرا، آپ اشرف المخلوقات ہیں کہ نہیں؟ جو ہے ذرا ہاتھ کھڑا کرے، ہے نا؟ ہم اشرف المخلوقات ہیں۔ کیوں ہیں اشرف المخلوقات؟ اس لیے کہ ہمارا لیڈر، ہمارا قائد محمد الرسول اللہ انسان ہے، اور انسان ہونے سے انسانیت کا قد کاٹ بلند ہو گیا، وگرنہ ہمارے اندر کیا کمال ہے کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں؟ دھوکہ ساڈے اندر، بے ایمانی ساڈے اندر، رشوت ساڈے اندر، برائیاں ہمارے اندر، جھوٹی قسم کھانے سے ہم گریز نہیں کرتے، ملاوٹ سے ہم گریز نہیں کرتے، دا لگانے سے ہم باز نہیں آتے۔ یہ کیسے؟ ممبروں کا تقدس ہم نے پامال کر دیا، ممبروں کا تقدس پامال ہو گیا۔ تو یہ ایک نقطے کی بات میں نے آپ کو بتائی ہے، نقطے کی بات کہ ہم کیا ہیں، بولو جو ہے اشرف المخلوقات۔ تو ہم اشرف المخلوقات کیوں ہیں؟ وجہ کیا کمال ہے ہمارے اندر کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں؟ کیا کمال ہے ہمارے اندر؟ ہم اشرف المخلوقات اس لیے ہیں کہ ہمارا لیڈر، ہمارا قائد محمد الرسول اللہ انسان ہے، اور آپ آئے تو انسانیت کا قد کاٹ بلند ہو گیا، آپ آئے تو انسانیت کا قد کاٹ بلند ہو گیا۔ سمجھ آ رہی ہے کہ سمجھ آ رہی ہے کہ آپ کے آنے سے انسانیت کو عروج مل گیا، آپ کے آنے سے انسان میں انسانیت آ گئی، آپ کے آنے سے انسان عبدیت کے مفہوم کو سمجھنے لگا، آپ کے آنے سے انسان اللہ کے سامنے جھکنے لگا، وگرنہ یہ انسان تو مٹی کی مورتیاں بنا کے اس کے سامنے جھکا کرتا تھا، وگرنہ یہ انسان ستو کا آٹا بنا کر اس کی مورتی بناتا اور اسی کے سامنے جھک جاتا، اور جب پیاس کی شدت اور گرمی کی شدت آتی اسی مورتی کو توڑتا، پھر ستو بناتا، پانی میں گھولتا، پی جاتا۔ سمجھو، جس کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی وہ اپنے آپ کو منحوس سمجھتا۔ عورتوں کے ایام مخصوصہ میں، جو ان کا پیریڈ کا ٹائم ہے، مخصوص ایام میں انہیں وہاں رکھا جاتا جہاں جانوروں کو باندھا جاتا ہے، ان کے کپڑوں کے ساتھ جسم کو مس نہیں ہونے دیتے تھے۔ میرا گھوڑا تیرے گھوڑے سے آگے کیوں نکلا؟ تیرا گھوڑا میرے گھوڑے سے آگے کیوں نکل گیا؟ تیرے گھوڑے میں کیا کمال، میرے گھوڑے میں کیا کمال؟
بکریوں پہ لڑائیاں، اونٹ پہ لڑائیاں، گدھوں پہ لڑائیاں، خچروں پہ لڑائیاں، شراب پہ لڑائیاں، پانسے کے تیروں پہ لڑائیاں، مورتی کے مجسموں پہ لڑائیاں۔ تو نے اپنے گھر میں اپنی حویلی میں مجھ سے بڑی مورتی رکھی ہے، اس پہ لڑائی، مہمان نوازی پہ لڑائیاں، کس کس پہ لڑائیاں نہیں ہوتی تھی۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو آپ آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا۔ اللہ اللہ اللہ۔ آپ سے پہلے انسانوں کی کوئی حالت تھی؟ کوئی ان پہ لیڈرشپ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، کوئی ان پہ سربراہی کے لیے تیار نہیں تھا، کوئی انسان کو انسان سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ قبیلوں میں، قوموں میں، ذاتوں میں، بناوٹوں میں ایسی رچ بس گئی ہوئی تھی ذات پات، کاما کاما نہیں تھا، مزارہ مزارہ نہیں تھا، کمی تھا، اور ان چودھریوں کے کتوں سے بھی کم تر زندگی مزیروں کی سمجھی جاتی تھی۔ اسی لیے میں کہتا ہوں، آپ کہتے ہیں، بچے کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں، بزرگ کہتے ہیں، ہم اشرف المخلوقات، ہم اشرف المخلوقات، ہم اشرف المخلوقات۔ میں کہتا ہوں آپ اشرف المخلوقات کیوں ہیں؟ کیوں ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ؟ آپ نے کیا کمال کیا کہ آپ اشرف المخلوقات؟ ہم اشرف المخلوقات اس لیے ہیں کہ ہمارا قائد، ہمارا لیڈر، ہمارا پیغمبر انسان ہے، اور آپ کے آنے سے انسانیت کو جو فخر، جو عزت، جو آبرو ملی، جو قد کاٹ بڑھ گیا کہ تمام تر مخلوقات حتیٰ کہ نوری بھی نیچے آ گئے اور انسان سب سے بلند ہو گئے۔ انسان سب سے بلند ہو گئے، انسان سب سے بلند۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پہلی دلیل دینے چلا ہوں اپنی اس تمہیدی گفتگو پر۔ پہلی دلیل، اللہ نے نبیوں کو بھیجا، پیغمبروں نے جا کے پیغام دیا، تو قوم والوں نے کیا کہا؟ ان کنتم الا بشر مثلنا۔ میں نا ضرورت ہی کوئی نہیں، تانوں کی ضرورت ہے آکھنے؟ ایڈا بندہ اوکھا ہوئے، پہلا زبان سیدھی کرے، پھر سبحان آکھے، پھر اللہ آکھے، ایڈی کا دی لوڑ؟ ان کنتم الا بشر مثلنا۔ کہنے لگے نا 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 نا، ہم تمہیں تو نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے؟ بشر مثلنا، اس لیے کہ تم انسان ہو جس طرح ہم انسان۔ سمجھ آئی؟ کیا کہنے لگے؟ تم بولو تو صحیح، تم انسان ہو جس طرح ہم انسان ہیں۔ تریدون ان تصدون عما کان یعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبین۔ کہنے لگے نہیں 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 نہیں، ہم نہیں مانتے،
ہم نہیں مانتے، تم روکنا چاہتے ہو ہمیں اس دین سے جس دین پر ہم ہیں اور ہمارے آبا و اجداد ہیں، ہمارے باپ دادا ہیں، جن معبودوں سے وہ پکار کرتے ہیں، جن معبودوں سے وہ مدد مانگتے ہیں، جن معبودوں کے نام پہ جانور ذبح کرتے ہیں، جن معبودوں کے نام پہ نذر و نیاز دیتے ہیں، تم ہمیں روکنا چاہتے ہو۔ او ہے اگر تمہارے پاس کوئی دلیل، کوئی معجزہ، کوئی کرتب، کوئی معجزہ جو عاجز کر دے دیکھنے والے کو، جو کوئی عام نہ کر سکے تم کر سکتے ہو، کوئی کر سکتے ہو تو کرو، دکھاؤ، ہمیں سمجھاؤ۔ قالت لہم رسولہم، قرآن کیا کہتا ہے؟ قالت لہم رسولہم، نبیوں کی جماعت نے جواب دیا۔ کیا جواب دیا سنیے گا، ان نحن الا بشر مثلکم، اس گل وچ تے شک کی کوئی نہیں کہ اسی بھی انسان۔ کس نے کہا؟ بولو، نبیوں نے کہا، پیغمبروں نے کہا، نبیوں نے کہا۔ کیا کہا؟ کہنے لگے اس بات میں تو کوئی شک کی کوئی نہیں، اور پکی پکے شک کوئی نہیں کہ اسی انسان، ہاں ہم انسان ہیں، ہاں ہم انسان ہیں، جس طرح تم انسان ہم بھی انسان ہیں، انسان ہیں۔ لیکن سنو، لیکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادہ، ہاں فرق یہ ہے کہ ہم چن لیے گئے۔ پتھر تو پتھر ہی ہیں، پتھر تو جو سڑکوں پہ پڑتا ہے وہ بھی پتھر، جو مسجد میں ٹائل کی صورت میں لگا یہ بھی پتھر، جو انگوٹھی میں نگینے کی جگہ لگا ہوا یہ بھی پتھر، جو ڈائمنڈ کی شکل میں ہے وہ بھی پتھر، جنس کے اعتبار سے پتھر ہیں، لیکن مرتبے اور مقام کے لحاظ سے روڑا لیا پتھرانوں کوئی نہیں سنبھال رکھتا۔ انگوٹھی والے پتھرانوں چیک کر دیں یار وخات سے ایک نمبر ہے، پتھر ہے، کیڑا ہے کے اچھا نہیں یہ تگڑا ہے، یاقوت ہے، مرجان ہے، زمرد ہے، نیلم ہے، ڈائمنڈ ہے، سبحان اللہ۔ جنس کے اعتبار سے انسان ہیں سارے، لیکن انبیاء انسانوں میں سب سے ممتاز ہیں، انبیاء انسانوں میں سب سے بولو ممتاز ہیں۔ کیا ہیں؟ ممتاز۔ اور پھر نبیوں میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے ممتاز۔ ہمارا ایمان ہے اللہ کے بعد اگر کسی کا مرتبہ مقام ہے تو پیارے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اور سمجھو گے کیا اعلان کیا انہوں نے؟ ہاں ہم انسان ہیں، اور سنو لیکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادہ، انسانوں میں سے اگر ہمارے سروں پر نبوت کا تاج آیا ہے تو اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، یہ کمال فضل رب ذوالجلال ہے۔ یہ کس کا کمال ہے؟
یہ فضل کس کا ہے؟ بولو، یہ تو اللہ کا فضل۔ باقی رہی بات جو تم نے آخر میں کی، فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، جوان پہ تم نے کی، لاؤ، اگر نبی ہو تو لاؤ، کوئی نشانی لاؤ، کوئی معجزہ لاؤ، کوئی عاجز کر دینے والی چیز لاؤ، لاؤ۔ آئے ہائے، انہوں نے کہا ہم پیغمبر ضرور ہیں لیکن سنو، ما کان لنا ان نأتیکم بسلطان الا بإذن اللہ۔ ہم انسان ہیں، پیغمبر بھی ہیں، رسول بھی ہیں، لیکن ما کان لنا ان نأتیکم، ما کان لنا، ساڈے اختیار ہی تو کوئی نہیں، یہ جدو چاہیے، جیویں چاہیے، معجزہ وکھائیے، یہ ساڈا کام نہیں۔ ساڈے ہاتھ تو معجزہ ضرور صادر ہوندا ہے لیکن اصل کمال پیچھے کیدا ہوندا ہے؟ او بولو کیدا ہوندا ہے؟ اللہ دا۔ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے، یہ تو قرآن کہہ رہا ہے۔ ترجمہ اپنی مرضی سے دیکھیے گا، ترجمے میں فرق ہو تو میں ذمہ دار ہوں، ترجمہ اپنی مرضی سے دیکھیے گا۔ یہ قرآن کے واضح الفاظ ہیں، نبیوں نے کہا ما کان لنا ان نأتیکم بسلطان، ہم کوئی ایسی چیز نہیں اپنی مرضی سے دکھا سکتے، الا باذن اللہ، مگر حکم کس کا؟ فاعل کون ہے؟ وہ فاعل سمجھتے ہو؟ فاعل کہتے ہیں کام کرنے والے کو، تو معجزہ دکھانے والا فاعل پیچھے کون ہوتا ہے؟ اللہ۔ پیغمبر کے اپنے ہاتھ میں معجزہ دکھانا بھی نہیں ہوتا، اللہ کے حکم سے۔ سنو، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، ہم تو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، اور اللہ پہ ایمان رکھنے والوں کا بھروسہ کس پہ ہونا چاہیے؟ کس پہ؟ کس پہ؟ اللہ۔ اور سنو، جو سچے اولیاء ہیں، اتقیاء ہیں، علماء ہیں، صلحاء ہیں، سچے، ان کے پاؤں کے جوتے ہمارے سروں کا تاج ہیں۔ جو حقیقی اللہ کے ولی ہیں ان کے پاؤں کے جوتے ہمارے سروں کا تاج ہیں۔ اور یہ بھی میں کئی بار بیان کر چکا ہوں کہ اللہ کا ولی ہو اور قرآن و سنت کا عالم نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ ولی قرآن و سنت کا عالم ہوگا، اور ولی قرآن و سنت کا اشاعتی ہوگا۔ ولی کا مشن اشاعت و توحید و سنہ ہوگا، توحید و سنت کی اشاعت کرنا، یہ ولی کا مشن ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا ہو ولی اور نبی کی سنت کا تارے کو، ہو سکتا؟ بولو بولو، آپ بتاؤ، ایسا بندہ ولی ہو سکتا ہے؟ ایک کون جی ولی ہے تے مجھاں واٹ تے داڑھی چٹ، یہ کون ہے؟ یہ ولی ہے، بال جڑے ہوئے ہیں 3 5 6 فٹ لمبے، مروڑا مراڑا دے کے تے سر تے بلے سو تے کپڑا چاڑے سو، دیکھ پوری دی پوری سر تے منہ، یہ ولی ہو سکتا؟ بولو۔ جس کی اپنی مونچھیں یہ لبوں سے باہر ہوں، جو نماز کا پابند نہیں ہے، جس کے اندر ادب محمد الرسول اللہ نہیں ہے، جو اپنی کرامتیں دکھاتا ہے، چھری کے ساتھ مرغی ذبح کر کے نیچے پھینکتا ہے، لوگ دیکھتے ہیں، پھر وہ کرتا ہے شف شف، یوں مرغی کو ہاتھ مارتا ہے، وہ اٹھ کے چلنے لگتی ہے، اے اپنی کرامتہ پہ بخاندہ جی،
لوکی نعرے پہ مار دینا واہ جی واہ حق حق حق. ایو سارا کچھ بنگال دے جادوگر بنگال دے سٹیشناں تے کر کے پیسے کماندے نے. ایو شوبتا بازیاں وکھا کے. سمجھو کہ نہیں؟ اسی ولی کی نو سمجھنے ہیں جیڑا فاسٹ فورس لے کے نا، فاسٹ فورس وہ ایک ڈلی سی ہوتی ہے جو آپ کے ایٹم میں، برودوں میں، بمبوں میں بھی استعمال ہوتی ہے. اسے لکوڈ میں ڈال دیں نا، لکوڈ میں، تو پھر اس لکوڈ کو یوں پھینکیں، پانی زمین چوس جائے گی، فاسٹ فورس کو ہوا پھرے گی، اس سے آگ لگ جائے گی. آکھے جی مرشداں تھوک سٹی تے اگ لگ گئی، جلال چن جلال چن. وہ مرشداں دی منہ وچ کیوں نہیں اگ لگی؟ تھوک تے منہ ہی سی. انی گل سمجھے کون؟ نہیں سمجھ آئی؟ او تھوک نال جی اگ لگدی ہے تے تھوک تے مرشد دے منہ وچ سی تے پھر تے پہلا آپ سڑ جاندے. تھوک سٹی تے اگ لگی، او تھوک زمین چوس گئی یا کپڑا چوس گیا تے پیچھے فارس فورس نو ہوا لگی تے اگ بڑھ گئی. ایڈی عقل کنوں اللہ مت کھسے تے بندہ کنوں دسے؟ سمجھو مرشد انج کر دین، انج کر دین تے گچھیاں دے گچھے تویزاں دے ہاتھے چاہ جائے. انج کر وہ انج تے جادوگر بھی نہیں کرتے، سکولاں دے کالجاں دے کرتب نہیں وکھاندے. یہ سارے ولی نے پھر کے. اگر ولایت دی علامات اے نے، انہاں تو وڈا پھر کیڑا ولی ہو سکتا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ کوئی سمجھ بھی رلدی جے بھئی کوئی نہ. ہاں پیغمبران نے آکھیا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو؟ معجزہ ہمارے ہاتھوں سے صادر ضرور ہوتا ہے لیکن معجزے کے پیچھے فاعل اللہ. ہم نہیں، ہم تو اس کے قاصد ہیں، پیغام رساں ہیں. ہم تو اس کے پیغام رساں. ایک دلیل میں نے دی، دوسری دلیل دینے لگا ہوں، وہ بھی قرآن سے. ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ یہ ہمارے پیارے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین مکہ نے مطالبے کیے. مشرکان دے مطالبے بھی انج دے ہی ہوندے نے. سنیو، سورت کا نام ہے سورہ بنی اسرائیل. قرآن کہتا ہے میرے نبی سے کہنے لگے قالوا لن نؤمن لك حتى تخرج لنا من الارض ينبوعا. محمد کریم اسی تہاڈے تے ایمان ہرگز نہیں لے آونا، ہم آپ پہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے. حتی جب تک کہ کیا کہنے لگے حتی تفرج لنا من الارض. ایسی کھڑے ہیں، یہ ہم کھڑے ہیں، ہمارے سامنے اشارہ کر، زمین پھٹے تے چشمہ پھٹے. مشرک ہمیشہ کرتباں تے ہی خوش رہندا ہے. کرتب وکھاؤ، کرتب وکھاؤ، کرتب تے زندگی گزر گئی ساری دی ساری. کرتب تے خوش رہندا ہے. دیکھو نا یہ بھی کرتب پہ منگدے نے. یہ کی پہ منگدے نے؟ کرتب. صالح علیہ السلام کی قوم نے بھی مشرک تھی، کیا مانگا؟ کرتب. پہاڑ دے وچوں اونٹنی نکلے، اسی ویکھیے تے ساڈے سامنے آ کے بچہ جنے پھر ہے. موسیٰ دی قوم نے کی منگیا؟ کرتب. آواز آئے سانو انجوئے انجوئے تے انجوئے. اے بھی پیا کن ہم نبی نہیں مانتے جب تک کہ آپ زمین کو حکم دیں تفرج لنا من الارض ینبوعا، چشمہ نکلے ساڑھے سامنے، انج پانی فوارے نکلن چشمے. اللہ اللہ آکھن لگے یا پھر انج کر او یا پھر انج کر تکون لک جنت من نخیل.
اے سامنے جڑا میدان ہے، یہ جو سامنے والا میدان ہے، اے سامنے والا میدان انج کر، توجہ ہے جو میرے حال انج کر تے اس میدان میں باغ لگ جائے کھجوروں کا، تے کلا کھجوراں دانا پیا ہوئے، وعنبن نال گچھے بھی انگوراں دے لٹکے ہون، وتفجر الانہار خلالہا تے وچوں نہراں بھی وگدیاں پیاں ہون، تفجیرا وچوں نہراں نکلدیاں ہون، تازے پانی دیاں نہراں، نال باغ تے نال انگور تے نال کھجوراں تے وہ بھی پکیاں ہوئیاں۔ چل پھر انج کر، انج بھی نہیں، دیکھو نا مشرک نو دلیل نال کوئی نہیں، مینوں کو رب دی الوہیت ربوبیت سمجھا کو سانو دلیل دے اللہ دے ایک ہون دی، اے گل ہی کوئی نہیں۔ فکر کی دی ٹکر دی، حلوے دیاں قسماں پوچھ لو، مکھڈی وچ کنا تیل ہوے تے فلانے وچ کنا ہوے تے فلانے وچ کنا ہوے، ہمیشہ ٹکر دی گل ہی کرے گا۔ اتنے بھی پیا گل کرتے تھے کہ کھجوراں دا باغ ہوے، انگوراں دا باغ ہوے، وچوں نہراں پیاں نکلن، تازیاں نہراں پیاں چلن، اس طرح کار پھر نبی مانیں گے۔ کتنے مطالبے ہو گئے؟ سستی ہو گئی۔ کتنے مطالبے ہو گئے؟ سارے بولو، دو۔ توجہ ہے؟ کتنے مطالبے ہو گئے؟ دو۔ آگے سنو، کہنے لگے آؤ تسقط السماء کما زعمت علینا کسافا، تسقط السماء کما زعمت علینا کسافا، یا پھر اس طرح کر محمد صلی اللہ، اس طرح کر آسمان ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہم پر گرا۔ اگر تو واقعی نبی ہے، آسمان نو اشارہ کر، انج کر انج کر انج کر، ٹکڑے ہون تے ساڈے اتے آ کے ڈگن، اس طرح کر، یا پھر اس طرح کر، یاتیا باللہ و ملائکتی قبیلا، یا پھر انج کر اللہ نو بھی بلا تے فرشتیاں نو بھی بلا، ساڑے سامنے آون، اللہ بھی سامنے آوے، فرشتے بھی سامنے آویں، او آ کے دسن اے میرا رسول ہے، اے میرا پیغمبر ہے، انج کام کر، یا پھر انج کر، او یکون لکا بیت من زخرف، اپنے گھر نو انج ویکھیں تے پلک جھپک دیاں نال پورے دا پورا گھر تیرا سونے دا بن جائے۔ انج کر، گھر سونے دا بنا، چل ساریاں چھڈ، ایک آخری گل منیے تے او کر، او ترقا فی السماء، او ترقا فی السماء، آسمانہ تے اڈ کے وقا، ہے نا جہلانی گلاں، آسمانہ تے اڈ کے وقا، اڈ کے وقا آسمانہ، لیکن جدو جاویں تے خط حالی ہون، جدو آویں لِرُقِیَّ کا حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا کتابا، حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا کتابا، جدو واپس آویں تے تیرے ہاتھ چ کتاب ہوئے، تے کتاب بھی ہوئے، نَقْرَؤُهُ، جس کتاب کو ہم پڑھیں،
کتاب لے کے آ، اڑنے لگے تو ہاتھ خالی ہو، نیچے آئے تو ہاتھ میں کتاب ہو، کتاب ہم پڑھیں۔ 6 مطالبے کیتے ہوں، اللہ دے نبی نے جواب کی دیتا، اے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ آپ نے کیا جواب دیا؟ سننا نبی پاک نے کیا جواب دیا؟ سنو، اپنی مرضی سے پلک جھپکتے ہی زمین پھاڑنا، چشمہ نکالنا، یہ کام مخلوق کا نہیں، یہ کام خالق کا ہے۔ نہیں بولے تو نہیں بولے، یہ کام کس کا ہے؟ خالق کا۔ دوسری بات پلک جھپکتے ہی باغ لے آنا، اس میں فصلیں اگانا، نہریں چلانا، یہ کام مخلوق کا نہیں، یہ کام کس کا ہے؟ خالق کا۔ سنو جی سنو، آسمان کے ٹکڑے کرنا، اسے زمین پہ گرانا، یہ کام مخلوقوں کا نہیں ہے۔ اللہ کا سامنے آنا، پردے ہٹانا، بات کرنا، یہ کام اللہ کا۔ جی مٹی کو سونا بنانا، یہ کام میرے اللہ کا۔ آسمانوں پہ مخلوقوں کو اڑانا، یہ کام میرے اللہ کا۔ یہ کام میں محمد کے نہیں، اگر میں دعویٰ کروں کہ میں کر سکتا ہوں پھر میں شریک ہو گیا اپنے رب کا، لیکن میں اعلان کرتا ہوں قل سبحان ربی۔ نہیں سمجھ آئی تو قل سبحان ربی، میرا رب شریکاں کولوں پاکے، میرا رب شریکاں کولوں پاکے، میرے رب دا کوئی شریک، بولو کوئی شریک، میرے رب دا کوئی شریک، نہ کوئی میرے رب دی ذات اندر، نہ کوئی صفات اندر، نہ کمالات اندر، نہ دی آیات اندر، نہ عبادات اندر، کوئی بھی میرے رب دا شریک نہیں۔ میرا رب ذات چ بھی کلا، صفات چ بھی کلا، کمالات چ بھی کلا، آیات چ بھی کلا، عبادات چ بھی کلا، معبود تے کلا۔ سبحان سبحان۔ لمبی چوڑی گل نہیں کی تھی، میرے محمد کریم کو لمبا اعلان نہیں کروایا، مختصر اعلان کروایا۔ تے قرآن کی کہندا ہے میرا نبی اعلان کیجئے قل سبحان ربی۔ علیہ اعلان پورا نہیں ہویا، پورا نہیں، تہاڈی توجہ بھی کوئی نہیں، اعلان پورا نہیں ہویا۔ اے تے تڑپا دین والیاں آیتاں نے، اے تے اندر ایمان دے جذبے نو جوش تے طاقت دین والی آیتاں نے۔ میرے نبی نے آکھیا سبحان ربی، میرا رب تے شریکاں کولوں، سارے بولو تے اگلی آیت پڑھا، میرا رب تے شریکاں کولوں پاکے۔ اگے محمد عربی کی اعلان کر دینے، حال کن تو آکھو، حال کن تو الا بشر الرسول، حال کن تو نہیں میں نہیں الا مگر میں کونا بشرن رسولن، پہلے انسانا پھر رسولا۔ وہ سمجھ آئی؟ وہ تنوین سمجھ دو، میں تو سمجھائی یہ تنوین ہے، ہاں کہ بھول گئے ہو؟ تنوین سمجھ دے ہو نا؟ میں بشرن، رتی برابر بھی بشریت تو باہر نہیں، میں اللہ دا بندہ، بشر انسان، تے نال میں رسولا، میں اللہ دا قاصدہ رسولا، بلکہ سید الرسولا۔
رسولاں سید الرسولاں، رسولاں تے سید الرسولاں، سبحان صلی اللہ علیہ وسلم، شرف مجسم عالم ظلم مقصد و علت ہادی عالم 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 صلی اللہ علیہ وسلم، سدرا سے جنت سے تارش اعظم، سدرا سے جنت سے تارش اعظم صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، ابو کا اسرا فی اللیل اسجا، ربو کا اسرا فی اللیل اسجا، یوتی کا ربو کا اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، بشر منظم جسم منظم ہادی عالم 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 کالم عالم صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، میں محمد دے آن نال تے انسانیت نو فخر ملے، عزت ملی تے محمد الرسول اللہ، انسانیت نو عظمت ملی تے محمد الرسول اللہ نال، اشرف بنیا تے محمد الرسول اللہ نال، عظیم بنیا تے محمد الرسول اللہ، جے محمد الرسول اللہ نو بشر نہیں من دے تساں اشرف کیویں رہ سکدے ہو؟ سمجھو گے اینڈ دے اتے ایک نقطہ اور بھی ہے، صوفی اس نقطے تو بڑا دھوکھا دیندا ہے، وہ بھی کر لئیے کوئی 5 منٹ جائیں، تیار ہو کہ نہیں؟ سورت دا نام ہے سورہ مائدہ، سورہ سارے نہیں ہو پہ بول دے، اللہ 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 اللہ، سورت دا نام سورہ مائدہ، تے کس طرح صوفی ایک چیز تو بڑا سخت دھوکھا دیندا ہے، کہندا ہے قرآن وچ نہیں اللہ آکھیا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ کہندے نے آ گئیاں 2 شیاں، ایک نور ایک کتاب مبین، قرآن کتاب تے نور میرا محمد۔ صوفی کہندا ہے کہ نہیں؟ صوفی کہندا ہے۔ ہن ایویں تھوڑی جی علمی گل تے ماشاءاللہ علمی گل سمجھن واسطے صرف عقل چاہیے، ڈگری نہیں چاہیے۔ کی چاہیے؟ عقل، کیونکہ بڑے بڑے پڑھے لکھے بڑے بڑے تگڑے جاہل ویکھے گئے نے، تے بڑے بڑے ان پڑھ بڑے بڑے تگڑے با عقل تے سمجھدار ویکھے گئے۔ اس واسطے قرآن تے پڑھے لکھیاں ڈگریاں لیاں واسطے تے نہیں نا، اے تے صاحب عقل واسطے، اور سمجھاندی بھئی جے اس واسطے میری طرف توجہ کرنی ہے تے بالکل ہمتن گوش ہو کے تے انشاءاللہ انج سمجھ آئے گا، سمجھا لینا میں اللہ دی رحمت نال، اللہ نے منکا دیتا ہے سمجھان دا، الحمدللہ انشاءاللہ سمجھ آئے گی۔ صوفی نے قرآن دی آیت پڑھی تے کیا کہ اللہ فرماندے نے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ کہتا ہے آ گیا، نور بھی آ گیا اور کتاب مبین بھی۔ کنیاں چیزاں ہوئیاں؟ بولو بولو سارے بولو، انج کرو کچھ نہیں ہوندہ، انج کرو، 2 چیزاں، نور تے کتاب مبین۔ ساڑھے استاد کیندے ہوندے سن، اللہ تعالیٰ ثانیہ فرمائے، اللہ عمرہ وچ تے علمہ وچ اضافے فرمائے، آندے سن جتھے صوفی قرآن دی آیت تے ڈنڈی مارے اوتھے ہی او دا جواب ہوندا جے، اوتھے ہی۔ صوفی نے ڈنڈی ماری تے 2 چیزاں بنائیاں، نور وخرا تے کتاب مبین وخری۔ کنیاں چیزاں بنائیاں سو؟ 2۔
ساڈا موقف کیے کہ نور و کتاب مبین واو تفسیریہ، واو کیے تفسیریہ، واو تفسیر کر دیے پہ نور یعنی قرآن کریم۔ سبحان اللہ۔ سنو سنو، اسی کیتا نور و کتاب مبین، اللہ فرماندا آ گیا تواڈے کول نور روشنی یعنی کتاب اللہ۔ اسی بنائیاں دوواں نو ایک شے، اسی کنیاں چیزاں بنائیاں؟ اوہی نور تے اوہی کتاب۔ اسی کی بنایا؟ اوہی نور تے اوہی کتاب۔ صوفی نے بنایا نور وکھرا تے کتاب، کنیاں چیزاں بنائیاں؟ اساں کنیاں بنائیاں؟ تے اس گل دا فیصلہ کروانے ہیں قرآن کو۔ بولو یا بولو یا، فیصلہ کرے کوئی مولوی، یا تینوں نہیں پسند تے یا مینوں نہیں پسند، فیصلہ کرے رب دا قرآن۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صوفی بنائیاں دو چیزاں، کتنیاں؟ نور وکھرا تے کتاب، اساں بنائی ایک شے، اوہی نور تے اوہی کتاب۔ ہن ترجمہ سنیو، اس تو اگلا بھی ساری گل سمجھ آ جائے گی۔ قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین، آ گئی تواڈے کول روشنی یعنی قرآن مجید۔ اگے کی قرآن یہدی بہ اللہ، یہدی بہ اللہ، یہدی بہ اللہ، تاکہ وخاوے اے دے ذریعے ہی آکھیا، بے ہی ماں نہیں آکھیا۔ اے تھوڑا سمجھنا نہیں گل ہے، بے ہی آکھیا، بے ہی ماں نہیں آکھیا۔ اگر نور تے کتاب دو وکھریاں چیزاں ہوونا تے ضمیر بھی آندی دو والی، تے دو چیزاں والی ضمیر کیڑی ہے؟ بے ہی ماں، بے ہی ماں۔ جے کلی شے ہوئے تے ضمیر ہوندی ہے ہی، کلی شے ہوئے تے ہی، دو ہون تے بھی ماں، زیادہ ہون تے ہوم، لیکن نہ ہوم آکھیا نہ بے ہی ماں آکھیا، کلی ضمیر آ گئی روشنی یعنی قرآن، یہدی بھی جدے ذریعے، جیڑی شے دے ذریعے، جیڑیاں شیاں دے ذریعے نہیں آکھیا، جیڑی ایک شے دے ذریعے۔ قرآن نے بھی ایو سمجھایا، یہدے بہ اللہ، بے ہی ماں نہیں آکھیا۔ اگر قرآن کہندا بے ہی ماں، پھر پتہ چلدا نور وکھرا تے کتاب وکھری، لیکن قرآن نے بے ہی ماں نہیں آکھیا۔ قرآن آکھیا کو نور یعنی روشنی، روشنی مطلب قرآن کریم، تے اگے آکھیا یہدی بہ اللہ، وکھاندا ہے اللہ اس کلی شے دے ذریعے۔ کیڑی کلی شے؟ او روشنی۔ کیڑی روشنی؟ او کتاب مبین۔ معلوم ہویا قرآن روشنی ہے، نور ہے۔ نور دا مجازی معنی لیا جاندہ ہے، لیکن اسی اپنے نبی نو بھی نور ہی سمجھنا ہے مجازی اعتبار میں۔ میرے نبی کی ایک ایک ادا نور ہے۔ سبحان اللہ۔ نور مانے روشنی، نور مانے اندھیروں میں چانن ہو جائے، گمراہوں کو راہ مل جاتی ہے، گمراہوں کو راہ ملتی ہے۔ گمراہ کو گمراہ کیوں کہتے ہیں؟ جس کی راہ گم ہو گئی ہو۔ گمراہ کو جب راہ مل جائے پھر وہ گمراہ نہیں ہوتا۔ قرآن وہ روشنی ہے
میرے نبی کی ادا بھی روشنی، قرآن بھی نور، میرے نبی کی ادا بھی نور، قرآن کے متن نور، میرے نبی کی تفسیر نور، قرآن کے ایک ایک آیت نور، میرے نبی کی ایک ایک سنت نور۔ سبحان سبحان۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ میرا نبی بشر ہی نہیں، وہ نور ہے، تو پھر معذرت کے ساتھ میں کہتا ہوں سب سے بڑا گستاخ رسول جناب آپ خود ہیں، وہ بھی اپنے الفاظ سے، میں فتویٰ نہیں لگا رہا۔ کیوں؟ اپنے آپ کو کہتے ہو اشرف المخلوقات، مخلوقات میں سب سے اشرف، نبی کو نور بناتے ہو تو نور بھی تو مخلوق ہے، نور بھی تو، اور مخلوقوں میں اشرف ہو تم، مخلوق میں اشرف تم ہو، تو پھر نور تو نیچے ہو گیا۔ یہ بھی گستاخی آپ کی ہے۔ ہم کہتے ہیں جنس کے اعتبار سے تمام انبیاء بشر ہیں، مرتبے اور مقام کے لحاظ سے ہم پر یہ فتویٰ نہ لگاؤ کہ ہم نبی کو اپنے جیسا کہتے ہیں۔ ہم تو اپنے ماں باپ کو بھی اپنے جیسا نہیں کہتے، ہم تو ان کے جوتے بھی اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں، اپنے اساتذہ کو اپنے جیسا نہیں کہتے، ہم نبی کے قدموں کی مٹی کو اپنی آنکھوں کا سرما مانتے ہیں۔ یہ فتویٰ نہ لگاؤ۔ ہاں ہم کہتے ہیں پیغمبر کی عظمت اور ادب اس طرح کرو جس طرح قرآن سکھاتا ہے، جس طرح سکھاتا ہے، بولو قرآن۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔